میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں حج کے فرائض پر آپ کے سامنے گفتگو ہوئی۔ دین اسلام کے ہر عمل میں بیسک 4 چیزیں ہیں۔ ہر عمل کے کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن اور مستحبات ہیں۔ اگر ان اعمال کی ان 4 چیزوں کو ایک انسان سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ عمل کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں فرائض حج کا ذکر تھا۔ اس جمعہ میں آپ کے سامنے واجبات حج کا ذکر کرنا ہے۔ حج کے اندر وہ چیزیں جو واجب ہیں، واجب کا ترک کرنے سے حج کے اندر دم لازم آ جاتا ہے، جس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ کہ آپ نے وہاں غلطی کی تو آپ کی طرف حج کا فرض کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کا حج ہی باطل ہو جاتا ہے، اور اس میں باطل کی اور کفارے کی جتنی صورتیں تھیں گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ ہوا۔ اس لیے ہم ان چیزوں کو آن دی ریکارڈ لاتے ہیں کہ تقریباً 350 کے قریب ویڈیوز موجود ہیں بیانات کی میرے جو میرا چینل ہے، اس پر دروس ہیں، جمعہ کے خطابات ہیں، دیگر خطابات ہیں، اور امت کی رہنمائی کے اعتبار سے مختلف حکمت کی مختلف اور اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے انسانی زندگی آگے بڑھنے میں، ترقی کے عمل میں اس کو فائدہ ہو جائے۔ اس لیے آپ اگر ہمارے اس چینل کو دیکھیں گے تو 350 کے قریب آپ کو ویڈیوز ملیں گی، تاکہ آپ ان چیزوں کو سیکھ سکیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو دوست پچھلے جمعے میں حج کے فرائض میں نہیں آئے، اب یہ تو ناممکن ہے کہ دوبارہ حج کے فرائض کا تذکرہ ہو، لیکن اگر کوئی حج کے فرائض کو سیکھنا چاہے تو جا کر ہمارے اس چینل پہ جا کر وہ اس کو دیکھے گا تو اس کو حج کے فرائض مل جائیں گے۔ اس جمعہ میں ہم نے حج کے واجبات کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ واجبات میں سے اگر کوئی چیز حج میں چھوٹ جائے تو اس کی طرف حج کا جو اگلا عمل ہے وہ دم کا لازم آ جاتا ہے، اس کو قربانی کرنی پڑتی ہے، اس کو یہ دم دینا پڑتا ہے۔ اس لیے جب آدمی حج کو سیکھ کرنا چاہے تو جیسے کوئی آدمی ایک اشارہ کراس کرتا ہے تو پھر اس کی طرف جو ہے نا جی اگلا عمل واجب کا شروع ہو جاتا ہے۔ پولیس والے کھڑے ہو کے کہتے ہیں بھائی تو نے اشارہ کراس کیا، ریڈ سگنل کو تو نے کراس کر دیا، تو لہٰذا اب تیری طرف جو ہے نا جی یہ 500 روپے کی چٹ آ گئی ہے۔ اسی طرح جب آدمی حج میں واجبات میں سے کسی عمل کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی طرف جو ہے نا جی دم کا لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حج کو سیکھ کے جانا، یہ نہ ہو جو پیسے وہاں لے کر جائے خرچے کے وہ سارے دم میں لگا کر آ جائے، وہ سارے وہاں دم میں لگا کر نہ آ جائے۔ اس لیے حج کے واجبات کو سیکھ کر جانا، فرائض کو سیکھ کر جانا، تاکہ ہم اچھے انداز میں اپنے حج کو، اپنے عمروں کو، اپنی ساری چیزوں کو احسن انداز میں کر سکیں۔ اس لیے حج کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے واجبات میں سے وہ وقوف مزدلفہ ہے، مزدلفے کا قیام ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو دم لازم آ جاتا ہے۔
اسی طرح اگر کوئی آدمی صفا مروہ کے سائی اگر وہاں پر وہ چکر نہیں لگاتا تو پھر بھی اس کے اوپر دم لازم آ جاتا ہے، کیونکہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ کیا ہیں؟ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق شعائر اللہ کے ساتھ ہے، جیسے مسجد ہے، اذان ہے، نماز ہے، بیت اللہ ہے، قرآن ہے، نبی ہے، یہ لوگ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اسی طرح صفا مروہ کو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس لیے صفا مروہ کا چکر لگانا، ویسے پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے لے کر ادھر اس پہاڑ تک آپ نے چکر لگانا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہ میں وہاں سے لے کر وہاں تک کیوں بھاگوں، فرمایا یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو فوراً اس کی طرف دم متوجہ ہو جائے گا، اس کے اوپر دم لازم آ جائے گا، اس کو قربانی کرنی پڑے گی، اس کو ایک بکرا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ رمی جمار ہے۔ اب آپ نے کوئی آدمی یہ کہے کہ اب وہاں پر شیطان کو کنکر مارنے ہیں، اب یہ بھی واجبات میں سے ہیں۔ کوئی آدمی کہے میں یہ کیا کرتا ہوں، ایک دیوار ہے میں پتھر اٹھاتا ہوں اور مارتا ہوں، عقل میں بات نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، لیکن شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمل کو ایسے ہی کیا، جماعت صحابہ نے ایسے ہی کیا، اولیاء اللہ نے ایسے ہی کیا، ہم نے اس عمل کو ایسے ہی اختیار کرنا ہے۔ کسی آدمی کی اگر عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، تو شریعت کا حکم جو ہے وہ وہاں پر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں یہاں ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا وقت ہونا لازم ہے، لیکن جب آپ حج کے دنوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دو نمازوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، مغربین پڑھتے ہیں۔ اب ایک وقت میں دو نمازیں کیسے ممکن ہیں؟ کوئی آدمی یہ کہے ہم یہاں کرتے ہیں تو نماز کا وقت ہونا لازم ہے، وہاں نہیں ہے، یہ کیسی شریعت ہے، یہ کیسا عمل ہے؟ تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ آپ شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے جب حج کیا تو دو نمازوں کو اکٹھا کر دیا۔ آپ یہاں اس پر بحث کرنے کے بجائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے آپ کریں، اور آپ اپنی عقل کو یہاں استعمال نہ کریں۔ کیوں؟ عقل جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے، شریعت عقل کے تابع نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی عقل کو شریعت کے تابع کر لیں گے تو دین سمجھنا آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں شریعت کو نیچے رکھتا ہوں، عقل کو اوپر رکھتا ہوں، مجھے عقل میں بات نہیں آتی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ موضوع پر مسح جب کرے تو مسح جو ہے نا جی نیچے کرنا چاہیے، شریعت نے اوپر کا حکم دیا۔ موضوع پر مسح جب آدمی کرتا ہے تو وہ ہاتھ اوپر پھیرتا ہے یوں کر کے، نہ کہ نیچے پھیرتا ہے۔ شریعت نے ہاتھ اوپر پھیرنے کا حکم دیا جہاں گند نہیں لگا ہوا، اور جہاں گند لگا ہوا ہے وہاں حکم نہیں دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اگر ہم دین کو عقل سے سمجھنا شروع کر دیں گے تو در حقیقت ہمیں مسح تو پھر نیچے کرنا چاہیے تھا، لیکن شارع علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا، ہم نے اس عمل کو ویسے ہی کرنا ہے۔ اس لیے دین میں انسان اپنی عقل نہیں چلاتا، دین میں انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا کہ ہم ایسے یہ کام کیوں کریں۔ ایک آدمی کہے جی میں صفا مروہ کے 7 چکر لگانے کے بجائے میں 10 لگا لیتا ہوں، میں 11 لگا لیتا ہوں، میں 14 لگا لیتا ہوں، فرمایا وہ اس کی اپنی خواہش ہو جائے گی، واجب چھوٹ جائے گا۔ حج کے جو واجبات ہیں ان واجبات میں سے یہ واجب ہے۔ اگر ایک آدمی
کنکریاں نہیں مارتا، کہتا میری سمجھ میں نہیں آتا میں دیوار کو جا کر کیوں ماروں۔ اب ہمارے یہاں کچھ حاجی غصے میں آتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے نا جی اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر مار رہا ہے، ایک آدمی وہ شیطان سامنے آیا، اس نے جوتا اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا۔ اب اپنے جذبے کی بات ہے، لیکن شریعت نے کہا چھوٹے کنکر ہوں آپ نے اٹھانے ہیں، اٹھا کر اس کو مارنے ہیں۔ اب اتنا عمل کافی ہے، باقی اگر آپ جتنے بھی جذبے کا اظہار کریں گے وہ اپنی آپ کی اپنی خواہش ہوگی، دین کے ساتھ خواہش نہیں ہے۔ دین تو شرعی اصولوں کا نام ہے۔ شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے عمل کو کیا ویسے ہم نے عمل کو کرنا ہے، تاکہ ہمارا حج اچھا ہو جائے، حج کے واجبات اچھے ہو جائیں۔ اور تیسری چیز، جو مکہ سے باہر والے ہیں، ایک آفاقی ہے یعنی غیر مکی ہے، اب اس کو چاہیے کہ جب وہ آئے گا تو طواف قدوم کرے گا، طواف قدوم کرے گا۔ جو مکہ سے باہر رہنے والا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے، اگر طواف قدوم نہیں کرے گا تو نتیجے کے طور پر پھر دم اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک ضروری عمل ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں عمرہ کرتا ہوں لیکن میرے بال بڑے بڑے ہیں، اب میں جو ہے نا جی وہ حلق نہیں کراتا، میں گنجا نہیں کراتا۔ شریعت نے کہا تیری میں تو یہاں آ کر مارنی ہے، تو نے اپنے بالوں کو بڑا خوبصورت بنایا سارا سال، اور یہاں آ کر شریعت نے تیری اس میں کو تو مارنا ہے۔ تیرے اندر جو ہے نا جی جس چیز کی محبت موجود ہے شریعت اس کو اتار کے پھینک دیتی ہے۔ وطن کی محبت موجود ہے، وطن کو چھڑوا دیا۔ زبان کی محبت موجود ہے، زبان کو چھڑوا دیا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اپنی زبان چھڑوا دی۔ اب وہاں پر وطن بھی چھڑوا دیا، زبان بھی چھڑوا دی، گھر والی بھی چھڑوا دی، گھر بھی چھڑوا دیا، وہاں کا کھانا پینا بھی چھڑوا دیا، وہاں کی زمین بھی چھڑوا دی، وہاں کا سارا لباس بھی اتروا دیا۔ اپنی مرضی کا لباس نہیں۔ کوئی آدمی کہے کہ میں خوشبو لگاؤں گا، فرمایا نہیں، حج کے احرام کی حالت میں تو کوئی عمل نہیں کر سکتا، خوشبو تک نہیں لگا سکتا، بال تو نہیں کٹوا سکتا، تو اپنے ناخن نہیں کٹوا سکتا، تو اپنے گھر والے کے پاس نہیں جا سکتا۔ اب پچھلے جمعے میں حج کے جو فرائض تھے تفصیل کے ساتھ اس پر آپ کے سامنے گفتگو ہوئی، اس جمعہ میں حج کے جو واجبات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب حج کے واجبات میں سے ایک واجب جو ہے وہ حلق ہے۔ حلق کا مطلب ہے گنجا کروانا، بالوں کو مڈوا دینا، بالوں کو مڈوانا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ اب میں نے صفا مروہ کی سعی کر لی ہے، اب میں بال نہیں کٹواتا۔ اب بال تو تجھے کٹوانے پڑیں گے، گنجا تجھے کروانا پڑے گا۔ جس چیز کی محبت تیرے اندر موجود ہے، یہ ایسا پلیٹ فارم ہے، ہر محبت کو شریعت اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ بیوی کی محبت ختم، وطن کی محبت ختم، گھر کی محبت ختم، بالوں کی محبت ختم، لباس کی محبت ختم، جاہ کی محبت ختم، عہدے کی محبت ختم۔ کوئی آدمی کہے میں بادشاہ وقت ہوں، میں تو احرام نہیں باندھتا، میں بادشاہ وقت ہوں، میرے بال بڑے خوبصورت ہیں، میں تو گنجا نہیں کرواتا۔ اب شریعت کا اگلا حکم اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ آج ہمارے ہاں عجیب حال ہے، ہم جتنے بھی لوگ ہیں فقہ حنفی پر عمل کرنے والے ہیں۔ فقہ حنفی پر 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، 4 ائمہ ہیں۔ چاروں ائمہ نے حج کو جماعت صحابہ سے اور قرآن سے جیسے سمجھا ویسے کر کے دکھایا۔ ہمارے ہاں لوگوں کا عجیب حال ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور حج میں جا کر کچھ عمل ایسے کرتے ہیں جو مالکیوں کے ہیں، کچھ عمل ایسے کرتے ہیں جو حنبلیوں کے ہیں۔ اب اپنی ہم نے خواہش بنا لی۔ اب یہاں سے ہمارے ہاں جتنے لوگ ایکٹرز جاتے ہیں وہ جا کر تھوڑے تھوڑے بال کٹوانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی آپ کے امام صاحب نے کیا کیا؟ آپ ساری زندگی نکاح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کے مطابق کھانا پینا کاروباری زندگی ساری شریعت کے جتنے اصول اور قانون ہیں فقہ حنفی کے، اور پورے ہندوستان کے اندر تو فقہ حنفی عملاً رائج تھی۔ اب دیکھیں آپ کے جتنے بادشاہ تھے، اکبر ہے، جہانگیر ہے، ہمایوں ہے، اورنگزیب عالمگیر ہے، یہاں تک کہ بہادر شاہ ظفر تک کا آپ کا سارا نظام جتنا تھا، عدالت کا نظام، سیاست کا نظام،
خلافت کا نظام، بازار کی زندگی، گھر کی زندگی، طلاق کی زندگی، نکاح کی زندگی، خرید و فروخت کی زندگی، وہ ساری اصول حنفی پر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اور قانون کے مطابق ہے، جو انہوں نے کتاب اللہ، شریعت رسول، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، جماعت رسول اللہ سے اخذ کیے، اس کے مطابق ہیں۔ جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جا کر کوئی نہ کوئی اصول ہم جو ہے نا جی امام مالک کا جا کر لے لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی اصول جا کر امام شافعی کا لے لیتے ہیں۔ جو ہماری خواہش آتی ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے شریعت میں خواہش نہیں چلتی، شریعت میں تو نفس کی قربانی چلتی ہے، نفس کی قربانی چلتی ہے۔ اور اس لیے فرمایا حلق ہے، آپ نے بالوں کو مڈوانا ہے، بالوں کو آپ نے جو ہے نا جی آپ نے اپنے سر کا حلق کروانا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عمل نہیں کرتا تو پھر دم اس کی طرف واجب ہو جاتا ہے، اس کے حج کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا اگر دم نہیں لے گا۔ اور اس لیے آخری چیز جو ہے، ہر وہ عمل جس کی وجہ سے آپ کے اوپر دم لازم آ جائے، دم لازم آ جائے، وہ بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اگلے جمعے میں سنتوں کے اعتبار سے حج کی جو سنتیں ہیں، جو مسنون اعمال ہیں، اس کے اعتبار سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ چھوڑتے ہیں وہاں پر بھی آپ کی طرف دم لازم آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے حج کے فرائض کو بھی سیکھنا ہے، حج کے واجبات کو بھی سیکھنا ہے، تاکہ ہمارے اعمال بڑے اچھے انداز میں ہو جائیں۔ ایک آدمی اگر حج کے لیے جاتا ہے تو پھر بھی 12-15 لاکھ روپے لگا کر جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے پھر بھی وہاں جا پر 2-2.5-3 لاکھ روپے کے قریب وہ خرچ کرتا ہے۔ تو اتنا خرچ کرنے کے بعد ایک آدمی سیکھ کر جاتا ہے تو اعمال اچھے انداز میں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شریعت کے اور حج کے ان واجبات کو سیکھ کر سمجھ کر حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔